دنیا میں بہت کم لوگ ایسے گزرے ہیں جنہیں محض سے لحد تک اتنے مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ حیات مبارکہ میں پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقویم اسلامی کے تیسرے ماہ مبارک یعنی ربیع اول میں پیدا ہوئے۔ عربی زبان میں ربیع اول کے لغوی معنی پہلی بہار کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے کائنات میں بہار آئی، ازلی سعادت اور ابدی مسرتوں کا نور چمکا، رشد و ہدایت اور ایمان کی ایسی بہار آئی کہ جس کے بعد کوئی خزاں نہیں۔ ربیع اول پہلی اور ابدی بہار بن کر انسانیت کو حیات جاودانی عطا کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے پوری انسانیت جہالت اور گمراہی کی گٹاتوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کاروان زندگی اپنی راہ اور منزل گم کر کے بھول بھلیوں میں سرگرداں تھی۔ حیات انسانی مجرموں، ظالموں اور استحصالی قوتوں کی محکوم و غلام تھی۔ کوئی نجات دہندہ رہبر فریاد رس اور غم خوار نہ تھا۔ روح انسانی ہی نہیں، روح کائنات بھی مضطرب و پریشان تھی، کیونکہ اسے اس نجات دہندہ کا انتظار تھا جسے خاتم النبیین، سید المرسلین اور رحمت للعالمین بن کر انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے انقلاب برپا کرنا اور معاشرے کی مثالی تعمیر و تشکیل کرنا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی دعا کی تکمیل تھے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت مکہ مکرمہ میں خدا کے حضور کی تھی۔ اے ہمارے رب، انہی میں سے ایک رسول بھیج دے جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا، حکمت والا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنے خلیل علیہ السلام کی دعا قبول کی اور کعبہ شریف کو رشد و ہدایت کا پہلا مرکز قرار دیا اور فرمایا، یہ گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہی ہے جو مکہ میں ہے، مبارک اور دنیا کے لیے معجب ہدایت۔ پھر فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تم میں سے ہیں، جنہیں تمہاری ذرا سی تکلیف بھی نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے شفیق اور مہربان ہیں۔ بے شک مسلمانوں پر خدا کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر خدا کی گواہی کافی ہے۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے در حقیقت خدا کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو بہرحال ہم نے تمہیں ان لوگوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول خدا کی حیات طیبہ میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ جو خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا کامیابی کو پا لے گا، اور رحم تو جب ہوگا جب خدا اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مجسم قرآن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی میں حسن صورت اور حسن سیرت کے تمام محاسن موجود تھے۔ حق تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام اوصاف اور کمالات عطا کیے تھے جو دیگر پیغمبروں میں تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن جمال کا ظہور کامل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات افضلیت اور اکملیت کا معیار آخر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف حسن و جمال کا پیکر تھے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور اسوہ حسنہ احسن ترین صورت میں 1400 سال سے جلوہ افروز ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اخلاق کے بلند مقام پر فائز ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے تمام بنی نوع انسان کے لیے نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی وہ بھی زندہ و جاوید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں معجزات میں سے سب سے بڑا امتیازی معجزہ ہے جو ہر زمانے میں انسانوں کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اس کتاب کی زندہ تفسیر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، جو زندگی کے ہر گوشے میں کمال زندگی کا آئینہ دار ہے۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے انسان گزرے ہیں جنہوں نے زندگی کے کسی ایک یا ایک سے زائد شعبوں میں کمال حاصل کیا ہو اور تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا ہو، لیکن زندگی کے تمام شعبوں میں عہد آفریں و تاریخ ساز مثبت تعمیری کام انجام دینے والی ہستی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود صرف 23 سال میں زندگی کے ہر شعبے میں ایسا عہد آفرین انقلاب برپا کیا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے عالمگیر مثالی معاشرے کی تشکیل و تعمیر کی جو ہر قسم کے ظلم و استحصال سے پاک اور اخوت و محبت، صبر و استقلال اور حریت و مساوات کی بنیادوں پر استوار تھا۔ حجۃ الوداع کے تاریخی خطبے میں حقوق انسانی کا مکمل تحفظ اور احاطہ کیا گیا۔ 1400 سال پہلے پیش کیا جانے والا یہ چارٹر ملکوں، نسلوں، قبیلوں، رنگوں اور زبانوں کی حدود پھاڑ کر پوری انسانیت کے تمام ادوار کو اپنی حدود میں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کے سب سے بڑے داعی، انسانی حقوق کے سب سے بڑے علمبردار، محبت و شفقت، عفو و درگزر کے مثالی پیکر، پاکیزہ تہذیب و تمدن و ثقافت کے بانی، سب سے بڑے مدبر و مفکر، رہبر اور دنیا کے کامل ترین انسان ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹے کے روپ میں ہوں، شوہر یا باپ کے، شہری ہوں، ہمسائے ہوں، دوست یا رشتہ دار، مبلغ ہوں یا جرنیل، فاتح کی حیثیت میں ہوں یا حکمران کی، زاہد کی حیثیت میں ہوں یا عابد کی، جج کی حیثیت میں ہوں یا طبیب کی، معلم کی حیثیت میں ہوں یا تاجر کی، رہبر کامل کی حیثیت میں ہوں یا عظیم قائد کی، غرض یہ کہ تمام حیثیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہمہ جہت، جامع و صفات، عظیم ترین اور مثالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے ساتھ قرآن کریم میں ہر جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر زور دیا، یعنی خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے۔ خدا کے بعد جس ہستی کی قرآن میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن فتح عطا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر نہ اذان مکمل ہوتی ہے نہ نماز۔ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کا سراج منیر کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہ صرف انسانیت کے اوصاف حمیدہ، ایفائے عہد، مہمان نوازی، شجاعت، سخاوت وغیرہ بدرجہ اتم موجود تھے، بلکہ لوگوں کی خیرخواہی، ہمدردی، غمخواری، دریا دلی، رحم دلی جیسے جذبات و احساسات بھی اکمل طور پر موجود تھے۔ یہ وہ جواہر ہیں جن کا اہل عرب میں فقدان تھا،
یہ اوصاف ہیں جن کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں نے بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت برداشت کا یہ عالم تھا کہ سر پر کوہ علم ٹوٹ پڑا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں لغزش نہ آئی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اذیتیں سہنا پڑی کہ اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاحی ریاست کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ یہ ایک ایسی مثالی فلاحی ریاست تھی جس کی بنیاد حق تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائدانہ سیاست، ملت اسلامیہ کی اخوت و مساوات، احترام انسانیت اور تمام بنی انسان کی محبت کے عظیم اصولوں اور عملی نمونوں پر قائم تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام کو مقامی یا قومی رنگ دینے کے بجائے اسے بین الاقوامی حیثیت دی گئی۔ اس کے نتیجے میں جو مدینہ میں استحکام قائم ہوا وہ حجازی عربی اصطلاحات پر مبنی نہیں تھا، بلکہ قرآن میں اسے امت کہہ کر پکارا گیا۔ یہ انقلاب آفرین تصور تھا۔ اپنی ماہیت کے اعتبار سے یہ نظریہ ان تمام سماجی تعریفوں، سیاسی اونچ نیچ اور اقتصادی ناہمواریوں کی نفی کرتا تھا جس کی بنیاد خون کے رشتے پر قائم معاشرے پر ہوتی ہے۔ چنانچہ رنگ، نسل، وطن، قومیت کے تمام تفرقے مٹ گئے اور امت مسلمہ میں وہ تمام لوگ شامل ہو گئے جو اسلام کو ماننے والے اور اس پر عمل کرنے والے تھے۔ امت کے اسلامی تصور نے بحیثیت مجموعی تمام عالم اسلام کو جس مضبوط رشتے میں پرو دیا، اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک قوت تسلیم کر لیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی امتیازی شان یہ ہے کہ کرۂ ارض پر آباد کوئی خطہ زمین ایسا نہیں جہاں شب و روز خدا کی وحدانیت و حقانیت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہوتا ہو۔ دن کے 24 گھنٹوں میں زمین کے کسی نہ کسی کونے اور دنیا کی آبادی کے کسی نہ کسی گوشے میں اذان کی آواز ضرور سنائی دیتی ہے۔ ہر روز 5 مرتبہ و بالا میناروں سے جس نام کی پکار خالق کے نام کے ساتھ فضاؤں میں گونجتی ہے، وہ اس عظیم و مقدس ہستی کی ہے جس بصیرت سے محروم دنیا نے ایک زمانے میں محض ایک بے کس یتیم کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانا تھا۔ پوری دنیا میں اب اس یتیم کا راج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کی جامعیت اور عظمت کے لیے اتنا کہنا کافی ہے: یا صاحب الجمال یا سید البشر، من جہک المنیر لقد نور القمر، لا یمکن الثناء کما کان حقا، بات از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کرنا مت بھولیے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔